تو دشمن کے لفظ میں سب سے پہلے جو لفظ ہے دال یعنی دنیا، اس کو سمجھ لیں کہ دنیا کیا ہے۔ عام طور پہ جب بھی دنیا کی مذمت کی جاتی ہے، دنیا کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو بعض اوقات سامعین سوچتے ہیں کہ دنیا سے مراد دنیا کی چیزیں ہیں، مثلا گاڑیاں بری ہیں اور گھر بار برا ہے، یا گھر کے اندر جو سامان ہے یہ برا ہے، تو دنیا کی چیزیں بری ہیں، اسی کو دنیا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دو، وہ خود اگر دنیا یہی ہے تو دنیا کی چیزیں تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تمام علماء، تمام مفتیان کرام گھروں کے اندر رہتے ہیں، گھر بنائے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر دنیا کی محبت سے مراد گھر ہے تو پھر آپ نے کیوں گھر بنایا ہوا ہے؟ اور دنیا کی محبت سے مراد اگر سواری ہے تو آپ نے سواری کیوں رکھی ہوئی؟ دنیا کی محبت سے مراد اگر گھر کا ساز و سامان ہے تو آپ نے گھر کے اندر فرنیچر کیوں رکھا ہوا ہے، کچن کے اندر سامان کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہاں بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی جو مذمت کی گئی ہے، دنیا کو برا بھلا کہا گیا ہے، وہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، دنیا کی چیزوں کی محبت بری ہے۔ پھر ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں نہ ہو تو بندہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک شخص کو سواری ملی، گاڑی ملی اس کو، تو اگر اس کے دل میں گاڑی کی بالکل ہی محبت یا قدر و قیمت نہیں ہے تو یہ تو گم کر دے گا، کہیں پہ چھوڑ کے آ جائے گا۔ تو اب یہ محبت کتنی ہونی چاہیے اور اس محبت سے کیا مراد ہے؟ تو سمجھ لیجئے دنیا سے مراد ہے دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں ہو، اتنی ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولنا شروع کر دے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ ایک شخص کی فیکٹری ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے سارا وقت یہ ایک دنیا دار کی طرح کماتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس کی فیکٹری چلتی ہے، بلکہ اب تو ایسی فیکٹری ہیں جو 24 آورز چلتی ہیں، شفٹیں بدلتی رہتی ہیں، 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹیں ہوتی ہیں۔ کہ آج اس جنگ میں رہا تو وہاں شکرگنج شوگر مل کے نام سے ایک پاکستان کی بڑی شوگر مل ہے، یہ ان انڈسٹریز میں سے جو 24 آورز چلتی، مشین بند نہیں ہوتی، ہر 8 گھنٹے بعد شفٹ چینج ہو جاتی ہے۔ تو ایک بندے کی ایسی فیکٹری ہے جو 24 گھنٹے چل رہی ہے، تو کیا کہا جائے گا یہ بڑا دنیا دار آدمی ہے، رات کو بھی بند نہیں کرتا؟ نہیں، اس کا معیار یہ ہوگا، یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی فیکٹری میں، اس کے مال میں، اس کے اندر کتنا انوالو ہے کہ نماز کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اگر یہ نماز کا بھی خیال نہیں رکھتا تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب اس کے دل میں دنیا کی ایسی محبت رچ بس گئی ہے کہ اس محبت اور اس مصروفیت کے اندر یہ اللہ کو بھول گیا۔ تو دنیا کی محبت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی محبت کے نیچے، اس کے تابع، اس کے انڈر رہ کے۔ اس کی ایک اچھی مثال ہمارے مشائخ نے دی، فرمایا دیکھو کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتی ہے، تو پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو اس میں کشتی کی عافیت ہے اور کشتی چلتی رہتی ہے، لیکن اگر بالفرض کشتی کے دل میں پانی کی اتنی محبت آ جائے کہ یہ پانی کو اپنے اندر سمیٹ لے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی، سارا کچھ تہز نہز ہو جائے گا۔ تو کشتی ہر وقت پانی کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کو اندر نہیں آنے دیتی اپنے، اسی لیے اس کی بقا ہوتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اسی کو مشاعر نے فرمایا کہ ہم مومن جو ہیں اور مسلمان جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، یہ دنیا کے معاملات اور دنیا کی چیزوں سے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دل کے اندر نہیں آنے دیتے، دل کے اندر آنے دیں گے تو پھر ڈوب جائیں گے۔ تو دنیا کی جب بھی مذمت ہوئی، دنیا کو برا بھلا کہا گیا، تو اس سے مراد دنیا کی ایسی محبت تھی کہ جس محبت کے اندر انسان اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے۔ آپ ایسے کسی بھی
بزنس مین کو پوچھے نا کہ بھئی آپ مال پیسہ کیوں کماتے ہیں، اور وہ کہے گا بیوی بچوں کے لیے، اور اللہ نے حکم دیا ہے جی، واقعی اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، لیکن فرمایا ہے کہ کسب حلال جو ہے یہ فرض ہے بعد الفرائض، یہ بات پوری نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کسب حلال، حلال کا حاصل کرنا یا کمانا یا کوئی بھی کاروبار کرنا، بزنس کرنا، فرمایا کہ یہ فرض ہے بعد الفرائض، یعنی اللہ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد، ان کو چھوڑ کر نہیں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ بندہ کہے کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا ہے مال کمانے کو، اور اب جب نماز کا وقت آیا تو اللہ ہی کو بھول گیا۔ تو یہ دنیا کی محبت سے مراد، دنیا کی چیزوں کی محبت اگر دل کے اندر اتنی آ جائے تو یہ قابل مذمت بن جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔